تو طواف کے دوران ہم نے کیا کرنا ہے؟ بیت اللہ کی طرف نظر نہیں کرنی، بیت اللہ کی طرف پشت بھی نہیں کرنی، اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اپنی نظروں کی حفاظت بھی کرنی ہے، چونکہ بیت اللہ کے پاس جہاں مرد طواف کر رہی ہوتی ہے وہاں پہ خواتین بھی طواف کر رہی ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بتلانا چاہتے کہ میرے بندوں میری عبادت کر رہے ہو، میرے گھر کے اندر پہنچ چکے ہو، اس بیت اللہ کے پاس پہنچ چکے ہو جس کے اوپر میری روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ تمہارے دائیں طرف بھی عورت ہے، تمہارے بائیں طرف بھی عورت ہے، تمہارے آگے بھی خواتین کی پوری جماعت جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون بندہ میری مان کے چلتا ہے اور یہاں پہ کون نفس و شیطان کی مان کے چلتا ہے۔ لہٰذا بیت اللہ کے پاس پہنچ کر اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔ ایک نوجوان بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آیا اور طواف کے دوران کسی لڑکی کے اوپر نظر پڑ گئی۔ لڑکی نے دوپٹہ نہیں کیا ہوا تھا، یا دوپٹہ کیے ہوئے چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس لڑکی نے اس نوجوان کی طرف دیکھا کہ بار بار دیکھ رہا ہے، تو لڑکی نے پوچھا کہ یہاں پہ کیوں آئے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ گناہ معاف کروانے کے لیے آیا ہوں، اپنی بخشش کے لیے آیا ہوں۔ تو لڑکی کہنے لگی اللہ کے بندے، باہر کے گناہ تو یہاں معاف کروانے کے لیے آ چکے ہو، اور یہاں کے گناہ کس کے پاس معاف کروانے کے لیے لے جاؤ گے؟ تو لہٰذا بیت اللہ کے پاس پہنچ کے گناہ نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اگر بیت اللہ کے پاس پہنچ کر ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے تو ایک گناہ کے اوپر نام اعمال میں 1,00,000 گناہ لکھ دیے جاتے ہیں۔ جب آپ طواف شروع کریں گے رکن یمانی کے پاس پہنچتے ہیں، رکن یمانی سے لے کر حجر اسود، یہ 2 پتھر ہیں، ان کے درمیان جو جگہ ہے صرف یہاں پہ ایک دعا پڑھنی ہوتی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کا پڑھنا سنت ہے۔ اور حجر اسود کے پاس جو رکن یمانی پتھر ہے یہاں پہ 70,000 فرشتے ہر وقت، جب کوئی بندہ یہ دعا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ پڑھتا ہے تو فرشتے اس کی دعا کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ جب آپ حجر اسود کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ حجر اسود کے پاس پہنچ کر پھر آپ نے استلام کرنا۔ استلام کا معنی دونوں ہاتھوں کا بوسہ لینا ہے، دعا بھی پڑھنے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر دوسرا چکر شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح 7 چکر لگانے ہیں، اور ہر چکر کے مکمل ہونے پر استلام کرنا ہے۔ جب آپ کا 7واں چکر مکمل ہوگا استلام کریں گے تو استلام ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 8 استلام ہو گئے اور چکر 7 ہو گئے۔ طواف آپ کا مکمل ہو گیا۔ طواف کے بعد 3 مسنون اعمال ہیں۔ طواف شروع کرنے سے پہلے کتنے اعمال تھے؟ 2۔ طواف شروع کرنے کے وقت کتنے اعمال تھے؟ 2۔ طواف کے ختم ہونے کے بعد کتنے مسنون اعمال ہیں؟ 3۔ سب سے پہلا کام ملتزم پہ دعا کرنا۔ ملتزم کون سی جگہ ہے؟ بیت اللہ کا دروازہ، مثال کے طور پر یہ بیت اللہ کا دروازہ ہے گولڈن کلر کا، یہاں پہ حجر اسود ہے، جنتی پتھر ہے، اور اسی کے پاس ایک شرطہ فوجی کھڑا ہوتا ہے۔ یہ جو حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان جگہ ہے یہ جگہ اصل ملتزم کی ہے، اس جگہ پہ دعا کرنی ہوتی ہے۔ لیکن یہ احرام باندھنے والا، عمرہ کرنے والا اس کے پاس کھڑے ہو کے دعا نہیں کر سکتا، چونکہ یہاں پہ رش ہوتا ہے، بندے کے لیے پریشانی بن سکتی ہے، اور نہ ملتزم کے ساتھ چمٹ کے دعا کر سکتا ہے، چونکہ ملتزم کے اوپر خوشبو لگی ہوتی ہے۔ اگر یہ لپٹ گیا، چمٹ گیا تو خوشبو رخسار کے ساتھ، احرام کے ساتھ لگ جائے گی، جس کی وجہ سے بندے کے اوپر دم یا صدقہ لازم ہوتا ہے۔ اس لیے اس ملتزم کی بالکل سیدھ کے اندر پیچھا چلا جائے، یا تو برآمدے کے اندر چلا جائے یا کسی اور جگہ جہاں بندے کو سکون کے ساتھ دعا کرنے کی جگہ مل جائے تو وہاں بیٹھ کے بندہ دعا کر لے۔ ملتزم کے اوپر دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر اس کی سیدھ کے اندر بالکل مقابلے کے اندر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ پہلا کام کیا ہے؟ ملتزم پہ دعا کرنا۔ دوسرا، مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت واجب الطواف ادا کرنی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ 2 نفل پڑھنے ہیں، وہ نفل نہیں ہے، واجب ہے وہ، اس لیے اسے کہتے ہیں 2 رکعت واجب الطواف۔ اگرچہ نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ ہماری زبانوں کے اوپر یہ جملہ مشہور ہو چکا ہے کہ طواف کے بعد 2 نفل پڑھنے ہیں، اور 2 نفلوں کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ یہ 2 رکعت واجب الطواف کے مقام ابراہیم، بیت اللہ کا جو دروازہ ہے اس سے تھوڑا سا آگے بالکل سیدھ کے اندر ایک گولڈن کلر کا حصہ نظر آئے گا،
تو یہ مقام ابراہیم ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ اس کے پاس کھڑے ہو کر 2 نفل ادا کرنے ہیں، لیکن اس کے پاس نہ کھڑے ہوں۔ مثال کے طور پہ یہ مقام ابراہیم ہے، گولڈن کلر کا ہے، اگر آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت ادا کرتے ہیں تو چونکہ یہاں سے طواف کرنے والوں کا رش ہوتا ہے، ان کی گزرگاہ ہوتی ہے، اگر آپ نے یہاں پہ نماز شروع کی تو وہ لوگ آپ کے آگے سے گزریں گے، تو آپ نے لوگوں کو نماز کے دوران آگے سے گزرنے کا موقع فراہم کیا، وہ لوگ گناہ گار نہیں ہوں گے بلکہ گناہ گار آپ ہوں گے۔ اس لیے مقام ابراہیم کی بالکل سیدھ کے اندر پیچھے چلے جائیں، اگر دائیں یا بائیں بھی کوئی جگہ ملتی ہے سیدھ کے اندر تو وہاں پہ جا کے یہ 2 رکعت ادا کر لیں، آپ کی یہ طواف کی 2 جو واجب الطواف ادا ہو جائیں گی۔ اور تیسرا کام ہے آب زمزم کا پینا، آب زمزم جی بھر کے پینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور منافق کے درمیان جو فرق کرنے والی ہے وہ آب زمزم ہے، مسلمان جی بھر کے پیتا ہے اور منافق جی بھر کے نہیں پیتا۔ اس لیے آب زمزم کا پینا یہ 2 رکعت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم کو بھی استعمال کیا، پھر اپنے سر کے اوپر بھی کچھ آب زمزم ڈالا، چہرے کے اوپر بھی اور سینے کے اوپر بھی۔ تو آب زمزم پینے کے بعد سینے کے اوپر، رخسار کے اوپر اور اپنے سر کے اوپر ڈالنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ یا حج کرنے کے لیے تشریف لائے، آپ آب زمزم کنویں کے کنارے پر بیٹھ گئے، آپ نے ڈول کو کنویں کے اندر ڈالا، اس سے پانی کو کھینچا، جب پانی باہر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پانی کو نوش فرمایا، تھوڑا سا پانی بچا دیا۔ اب آپ کے قریب جو صحابہ کرام تھے، ہر صحابی کی چاہت یہ تھی کہ یہ بچا ہوا پانی مجھے مل جائے، یہ برکت، یہ سعادت، یہ جھوٹا مجھے نصیب ہو جائے۔ ہر صحابی دیکھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے ہوئے پانی کو دوبارہ کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اب یہ پانی دوبارہ کنویں کے اندر کیوں ڈالا؟ اس کے اندر ایک راز تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا میرے صحابہ کو میری برکات نصیب ہو جاتی ہیں، میرا جھوٹا نصیب ہو جاتا ہے، میری صحبت نصیب ہو جاتی ہے، میرا بچا ہوا پانی، میرا بچا ہوا کھانا نصیب ہو جاتا ہے، لیکن میرے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ ان کو یہ برکتیں نصیب نہیں ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتہ تھا آب زمزم قیامت تک کے لیے ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک جھوٹا اس کنویں کے اندر ڈال کر اپنی امت کو فائدہ پہنچا دیا کہ میرے امتیوں، تم قیامت تک کے لیے جب بھی آب زمزم کا استعمال کرو گے تو تمہیں اپنے محبوب کا جھوٹا نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے جب بھی آب زمزم کا استعمال کریں تو اسی نیت کے ساتھ کریں کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے پانی کو استعمال کر رہا ہوں۔ آب زمزم کی پھر اپنی برکات ہیں۔ جب آب زمزم استعمال کریں تو اس کے بعد دعا پڑھنی ہوتی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ یہ آب زمزم وہ پانی ہے جس پانی کے ساتھ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا، اللہ دل مبارک کو دھویا گیا، اللہ میں آج اسی پانی کو پی رہا ہوں، اللہ اس پانی کی برکت سے میرے دل کو صاف کر دے، اللہ میرے دل کے زنگ کو ختم فرما دے، اللہ میرے دل کی ساری گندگیوں کو ختم فرما دے۔ اگر ایک مرتبہ دعا قبول ہو گئی دل صاف ہو جائے گا۔ جب بندے کا دل صاف ہو جاتا ہے تو بندے کے لیے وہاں کے انوارات اور برکات کو سمیٹنا آسان ہو جاتا ہے۔ طواف کے بعد کتنے کام ہو گئے؟ 3۔ کون کون سے؟ جی، ملتزم پہ دعا کرنا، نمبر 2 مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت ادا کرنی، اور تیسرا آب زمزم پینا۔ سبق مشکل تو نہیں ہے جی، آسان ہے۔ اب ہم نے سعی کرنی ہے صفا مروہ کی۔ صفا مروہ کی سعی سے پہلے استلام کرنا ہوتا ہے۔ استلام کا معنی دونوں ہاتھوں کا بوسہ لینا۔ تو گوئے کہ ایک عمرے کے اندر 9 استلام ہوتے ہیں، طواف کے اندر 8 استلام اور سعی سے پہلے 1 استلام۔ استلام کرنے کے بعد صفا پہاڑی کے اوپر آ جائیں۔ جب آپ طواف کر کے فارغ ہوں گے، حجر اسود کے پاس تھوڑا سا آگے آئیں گے تو آپ کے دائیں ہاتھ بنے گا، دائیں ہاتھ کے اوپر یہ راستہ صفا مروہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ آپ وہاں پہ چلے جائیں، صفا پہاڑی کے باہر شیشہ لگایا ہوا ہے، پہاڑی کے اوپر تو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، اس شیشے کے پاس باہر کھڑے ہو جائیں، اپنا رخ بیت اللہ کی جانب کر لیں اور بیت اللہ کی رخ کر کے آپ دعا کریں، چونکہ یہ جگہ بھی قبولیت دعا کی ہے، اس جگہ پر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کرنے کے بعد سعی کی نیت کر لیں کہ اللہ میں صفا مروہ کے درمیان سعی کی نیت کرتا ہوں، اس کو آسان فرما اور قبول فرما۔ یہ نیت کرنے کے بعد پھر آپ مروہ کی طرف چل پڑے۔
جب مروہ کی طرف جائیں گے تو درمیان کے اندر سبز رنگ کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں جن کو میلین اخضرین کہا جاتا ہے. ان سبز لائٹوں کے درمیان مردوں کو دوڑنا ہوتا ہے اور یہ